مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ جناب حضرت حاجی شاہ غلام رسول محمد صوفی چشتی القادری حبیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں کچھ بات کی جائے، یہ وہی صوفی صاحب ہیں کہ جن کے نام سے ڈربن شہر صوفی نگر کہا جاتا ہے۔ آج ان کے قدموں میں کھڑے ہو کر ہمیں انہی کی سیرت بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہماری دائیں طرف جو آپ مزار شریف دیکھ رہے ہیں وہ حضرت صوفی صاحب کی والدہ محترمہ کا مزار ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑے ہی مبارک سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں مراد سلسلہ نسب سے ہے، یعنی آپ کا جو خاندان اور آپ کا جو شجرہ ہے وہ ایک بڑی مبارک ہستی سے جا کر ملتا ہے۔ وہ ہستی کون ہے کہ ہر عاشق ان کو اپنا امام مانتا ہے اور ان کو دنیا عاشق اکبر کے نام سے جانتی ہے، یعنی سب سے بڑے عاشق رسول وہ کون ہیں؟ یقیناً وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے بہت ہی زیادہ ہر دل عزیز، ہم سب جن کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کیوں نہ پسند کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنہیں بڑا پیار کرتے ہیں، وہ آقا پر قربان ہیں اور آقا انہیں بڑا عزیز رکھتے ہیں۔ کتنا عزیز رکھتے ہیں کہ دنیا میں تو ساتھ رکھا، آج مزار پر انوار میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ وہی ہیں جو یار غار بھی رہے اور آج یار مزار بھی ہیں۔ سنہری جالیوں پر رہتی دنیا جب تک حاضری دیتی رہے گی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتی رہے گی، وہاں عاشقان رسول اپنے امام شیخ اکبر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ اور حضرت صوفی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا آپ صدیقی ہیں اور 36ویں پشت میں 36 آپ کا یوں سمجھ دیجئے نمبر آتا ہے، 36ویں پشت میں حضرت سیدنا غلام محمد صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کی جو ولادت وہ 1267 سنہ ہجری میں ہوئی، اور آپ کی جو ولادت ہوئی وہ ابراہیم پٹن، یہ رتنا گیر ہے گاؤں، ایک علاقہ ہے جو بمبئی سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے انڈیا کے اندر، وہاں حضرت کی ولادت ہوئی۔ اور آپ جو بڑے بیٹے تھے حضرت ابراہیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے یعنی والد صاحب کا نام ہے حضرت ابراہیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی والدہ محترمہ جن کا مزار پر انوار بالکل آپ کے برابر میں ہے، ان کا نام حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے والد صاحب حضرت ابراہیم صدیقی صاحب یہ مسجد کے امام صاحب بھی تھے اور مدرسہ پڑھایا کرتے۔ اور صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی بچپن میں مدرسے میں تعلیم حاصل کیا آپ نے، اور الحمدللہ بچپن ہی سے ایک برائٹ اسٹوڈنٹ جس طرح ہوتا ہے، زیادہ پڑھنا، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہونا، اس میں مصروف رہے اور بہت جلدی اپنی کوالیفیکیشن پوری کر لی اور حافظ بہت چھوٹی عمر میں بن گئے۔ اس کے بعد ابھی آپ کی عمر 22 سال ہی تھی کہ والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ اپنی تعلیم آپ نے جاری رکھی اور مذہبی ماحول سے ہی آپ وابستہ رہے۔ 1892 بہت پرانی بات ہے، 1309 سنہ ہجری میں آپ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اور حج پر جانے والوں کو حج کی تربیت دے رہے تھے۔ تو اچانک کیا ہوا کہ تربیت دینے کے دوران کعبہ شریف کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، پردے اٹھ گئے اور آپ نے کعبے کا دیدار کر لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ منظر تو چلا گیا، لیکن آپ کے دل کے دنیا زیر و زبر کر گیا۔ عاشق رسول کی یوں سمجھ لیجئے کہ آنکھیں بھر آئیں اور اب دل مچل گیا کہ میں نے بھی حج پر جانا ہے۔ ایسا لگتا تھا کچھ اشارہ ملا تھا، آپ نے رخت سفر باندھا، لیکن ماجرا یہ تھا کہ والدہ محترمہ بہت زیادہ علیل تھی، بیمار تھی اور عمر بھی بڑی ہو چکی تھی۔ آپ کے بچوں کی امی بھی ساتھ تھی، اب ان دونوں کی ذمہ داری بھی آپ کے سر پہ تھی، تو آپ نے ان دونوں کو ساتھ لیا۔ آج کل تو ہوائی جہاز میں سفر ہوتا ہے، اس زمانے میں پانی کے جہاز کا سفر تھا، اور اس کے بعد پھر جدہ شریف سے مکہ شریف اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اور پھر اسی طرح یہ سفر جاری رہا کرتا۔ مگر بات وہی تھی کہ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے۔ اب دل کی دنیا کچھ اور ہو چکی تھی، مدینے جانے کی تڑپ بڑھ چکی تھی، حرم پاک جانا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ اب عاشق کیا کرتا ہے؟ اس کا عشق حوصلہ بڑھاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ اپنی والدہ کو بھی لیا، اپنے بچوں کی والدہ کو بھی لیا، اور حج کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جہاز کا سفر تو پورا ہوا، جب جدہ پہنچے
جدہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو وہاں پر بڑا رش تھا، اور اونٹ والے اور گھوڑے والے یا جو لے جانے والے لوگ تھے وہ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، لیکن صوفی صاحب کو کوئی سواری نہ ملی۔ تو اب عشق رہنمائی کرتا ہے، آپ نے ایسا عظیم کام کیا کہ آج بھی جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور بچوں کی امی کو ساتھ لیا اور جدہ سے مکہ شریف پیدل سفر کرنا شروع کر دیا۔ مکہ پاک پہنچے اور اس کے بعد آپ نے طواف کیا۔ سوچ سکتے ہیں اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد جب کوئی عاشق اپنی منزل پہنچتا ہے تو دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ بہرحال اپنے رب کی بارگاہ میں بڑی التجائیں کی، اپنی والدہ محترمہ کو کاندھے پہ اٹھا کر طواف کی سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عاشقوں کی سرزمین، عاشقوں کا مرکز مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ وہاں پہنچے اور وہاں جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر نور پر حاضری دی، جنت البقیع پر حاضری دی، مدینہ منورہ کے مقدس مقامات پر حاضری دی، اور اس کے بعد وہاں سے واپس مکہ پاک آئے اور حج کی سعادت حاصل کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے چاہنے والوں نے ان کے تبرکات محفوظ کیے ہیں، اور ان کے تبرکات سے ایک بات بڑی واضح جھلک رہی ہے کہ کتنی سادہ زندگی گزاری، بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ زندگی گزاری، عاجزی والی زندگی تھی۔ برتن بھی سادہ ہیں، لباس بھی سادہ ہیں، نالین مبارک بھی سادہ ہیں، بڑی سادہ زندگی گزری۔ لیکن آج دنیا کے مالدار، دنیا کے اسٹیٹس والے، دنیا کے مرتبے والے ان کے قدموں میں حاضری دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ کر لیجئے، حکومت کون سی اچھی ہے؟ سادگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے، یہ دلوں پر حکومت اچھی ہے، یا دنیا کے مرتبے اور اقتدار کے پیچھے زندگی گزاری جائے کہ جس کو مرنے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں؟ تو آئیے حضرت صوفی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبرکات دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مٹکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھجور کی غالباً چھال لگ رہی ہے، اور اس کے اندر یہ پانی کا مٹکا ہے، اور پھر اس کے بعد سراہی نظر آ رہی ہے، عرب ٹریڈیشن بھی کچھ نظر آ رہا ہے، اور کافی ساری چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ اب گاڑی دیکھ سکتے ہیں، غالباً اس کے آگے جانور ہی لگایا جاتا ہوگا، یہ گھوڑا گاڑی ہوگی۔ یہ 1895 میں، آج 2012 ہے، کیلکولیٹ کریں تو 117 سال پہلے یہ گاڑی آپ نے خریدی تھی۔ اور اس کیوں لی تھی کہ اس گاڑی کے ذریعے آپ کیا کرتے تھے؟ ٹرانسپورٹ فار بلڈنگ آف دا صوفی ماسکس ان ڈربن اینڈ ٹو آلسو بلڈ دا مزار شریف آف حضرت بادشاہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کو بنانے کے لیے اور مساجد کی تعمیر کے لیے آپ نے یہ سواری خریدی، اور اس پر سوار ہو کر آپ مساجد بنانے سفر کیا کرتے تھے۔ کس ان کے کمال کی بات کی جائے، باقی یہ بھی ایک مبارک سواری، اور اب یہاں یادگار کے طور پر رکھ دی گئی ہے۔ اور واقعی بڑی بڑی سواریاں دیکھی ہیں، بہت ہیوی گاڑیاں ہم نے دیکھی ہوں گی، لیکن اللہ والوں کی جو گاڑی ہے اس کی شان ہی کچھ نرالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک سواری کے صدقے جنت کی سواری عطا فرمائے، اور جنت میں پل صراط پر، جی ہاں، پل صراط پر جو لوگ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتے ہیں نا، ان کے لیے وہ مساجد پل صراط پر پار ہونے کے لیے سواری بن کے آتی ہیں۔ ایک اور روایت پڑھی ہے کہ قربانی کے جانور وہ بھی سواری بن جاتے ہیں پل صراط پار کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سواریاں بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جدت، انوینشن اگر صحیح معنوں میں استعمال کی جائے تو واقعی بڑی اچھی چیز ہے۔ مزار شریف پہ مائے ہیں، انتظامات واقعی بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن جس مشین کے پاس ہم کھڑے ہیں، آپ یہ پورا ریک دیکھیے گا، یہ پورا ایک ریک ہے جو گرل آپ اس کو کہہ لیں، سیڑھی کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اور یہ مشین میں نے تو پہلی بار دیکھی ہے کہ اس پر ویل چیئر
جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں، جو ویل چیئر پر بزرگ وغیرہ آتے ہیں، یہ ویل چیئر سیڑھیوں پر اگر چڑھنا ہے تو یہ پوری ویل چیئر کو سیڑھیوں پہ کیری کرے گا، یعنی اس مشین کے ذریعے ویل چیئر پوری جو ہے وہ اوپر آ جائے گی۔ یوں سمجھ لیں ویل چیئر کی ایک لفٹ ہے جس کے ذریعے ویل چیئر ورکنگ ہوتی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام ہے ایک معذور لوگوں کے لیے جو ویل چیئر پر آتے ہیں تو وہ بھی آسانی کے ساتھ حاضری دے سکیں۔ تو واقعی اگر جدت صحیح استعمال ہو تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے معذوروں کے لیے اور بزرگوں کے لیے انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔